إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد۔ محترم حضرات، آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سورۃ الاعراف مکمل ہوئی ہے اور کچھ حصہ محترم قاری صاحب نے اللہ کی مہربانی سے سورۃ الانفال کا بھی تلاوت کیا ہے۔ سورۃ الاعراف ان صورتوں میں شمار ہوتی ہے جو مکہ مکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ سورت مکی جتنی بھی مکی صورتیں ہیں ان میں اصل عنوان یا اصل موضوع بنیادی وہ توحید، رسالت اور معاد یعنی قیامت کا ہوتا ہے۔ باقی ضمناً اخلاق و کردار کے مسائل وہ ضمناً بیان ہوتے ہیں، لیکن مرکزی اور بنیادی مسائل جو ہیں نا وہ یہی تین ہوتے ہیں: توحید کا، رسالت کا اور قیامت کا۔ اس صورت میں بھی صورت کی ابتدا ہی میں یہ بات اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمائی ہے کہ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج، کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نے آپ کی طرف کتاب کو نازل کیا ہے، آپ اس سے اپنے سینے کو، اپنے دل کو تنگ نہ محسوس کریں۔ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین، اس کتاب کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ساتھ آپ لوگوں کو ڈرائیں۔ فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جس طرح دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن کے ذریعے لوگوں کو نصیحت کریں۔ یہ نصیحت اصل میں ہے ایمان والوں کے لیے، اور ڈرانا، تنبیہ کرنا، خبردار کرنا یہ حقیقتاً ہے کفر اختیار کرنے والوں کے لیے، جو ایمان سے باراور نہیں ہوتے اور ضد کی بنیاد پر، کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں، محض ضد اور عناد اور تکبر کی بنیاد پر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یا دعوت حق کا انکار کرتے، جس طرح کہ ہر دور میں متکبرین کا یہ طریقہ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی اس کے بعد فوراً جو بنیادی بات ہے اس کا حکم فرمایا ہے کہ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ فرمایا کہ جو کچھ تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا ہے اس کی تابع داری کرو۔ تابع داری، فرم برداری اس چیز کی جس کو اللہ نے نازل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں نازل کی ہیں، بلکہ جس وقت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا ہے اس وقت بھی یہ بات ارشاد فرمائی گئی تھی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ پہلے پارے میں تو اسی طرح ہے، اور آگے جا کے سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو اس کی تابع داری کرے گا وہ بدبخت نہیں ہوگا اور نہ گمراہ ہوگا، جو اس وحی کی، جو میرے پیغام کی، میرے حکم کی فرم برداری کرے گا۔ ظاہر بات ہے کہ ہدایت کا مرکز اصل میں اللہ رب العزت اور اللہ رب العزت کی کتاب ہے، اور نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت نازل کرنے والے اللہ رب العزت۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اور یہ اللہ کی طرف سے ہدایت بذریعہ وہی انبیاء کرام علیہم السلام پر آئی ہے، اور سب سے آخر میں یہی ہدایت اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر سید کائنات، سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اور یہاں اس کے علاوہ ساتھ یہ بھی
حکم فرمایا ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ جو کچھ میں نے نازل کیا ہے اس کی تو پیروی کرو اور اس کے علاوہ باقی کسی کی پیروی نہ کرو۔ جو بھی تمہارا دوست ہے، بزرگ ہے، جس کو تم مرشد مانتے ہو، ہادی مانتے ہو، جو بھی اس کو اپنے ذہن، اپنی فکر، اپنے سوچ کے مطابق جس مرتبے پر بھی اس کو فائز سمجھتے ہو، اس کی تابعداری نہیں۔ اس کی تابعداری البتہ اس وقت ہے جب وہ خود وحی الہی کی تابعداری کرے۔ نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ السلام خود فرماتے ہیں ان اتبع الا ما یوحی الی، میں اسی کی تابعداری کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ یعنی نبی علیہ السلام بھی وحی الہی کے متبع تھے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا تھا نبی علیہ السلام اسی کے تابعداری کرتے تھے، منمانی آپ نہیں کرتے تھے۔ بلکہ جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الاعتصام والسنہ میں یہ ایک باب باندھا ہے جس میں ذکر کیا ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا اور اس کے بارے میں کوئی پیغام یا کوئی وحی نازل نہ ہوتی تو نبی علیہ السلام فرماتے کہ واللہ عالم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ کا حکم ہوگا تو میں تمہیں بتلا دوں گا۔ معروف واقعہ ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اور دوسرے صحابہ سے بھی مروی ہے مسند امام احمد میں اور دوسری احادیث مبارکہ کی کتابوں میں کہ نبی علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ ای البقاء افضل، کون سا ٹکڑا زمین کا سب سے افضل ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ جبرائیل امین آئیں گے تو میں ان سے پوچھوں گا۔ جبرائیل امین آئے، نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ زمین کا سب سے اچھا ٹکڑا، اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو جبرائیل امین نے بھی کہا کہ مجھے کوئی علم نہیں، میں اللہ رب العزت سے پوچھ کے آپ کو بتلاؤں گا۔ یعنی جبرائیل کو بھی ساری باتوں کا علم نہیں ہے، جبرائیل اتنی ہی باتیں جانتے ہیں جتنی باتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں وحی فرماتے ہیں، انہیں حکم دیتے ہیں، انہیں بتلاتے ہیں۔ تمام علم اللہ رب العزت کے پاس، علم کا مرکز یا علم کا اول و آخر، ہر چیز کا علم وہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس۔ یہی سورۃ اعراف میں کل آپ نے سنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اللہ اکبر ان پتوں کو بھی جانتے ہیں جو پتے زمین پر گرتے ہیں خشک ہو کر۔ زمین، سمندروں میں کتنے قطرات ہیں، بارش کے کتنے قطرات ہیں، درختوں کے کتنے پتے ہیں، ریت کے کتنے ذرات ہیں، ان سب کا علم صرف اللہ وحدہ لا شریک۔ درخت کا پتا اگر کوئی گرتا ہے تو اس کو بھی اللہ جانتے ہیں کہ اتنے پتے باقی رہ گئے ہیں اور اتنے پتے جو ہے نا وہ گر گئے ہیں اس درخت سے۔ تو سارا علم وہ کس کے پاس ہے؟ وہ اللہ رب العزت، اور اللہ ذل جلال کے علم کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں، ولا یحیطون بشیء من علم، کچھ بھی نہیں احاطہ ہو سکتا اللہ ذل جلال والاکرام کے علم سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آگے آئے گا سورۃ الکہف میں۔ وہاں بالآخر حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات کہی تھی کہ اے اللہ کے بندے، اے موسیٰ علیہ السلام، میرا اور آپ کا علم، جس علم کو تم مجھ سے سیکھنے کے لیے آئے ہو اور تم حیران رہ گئے ہو جو کچھ میں نے تمہیں بتلایا ہے، تمہارے علم میں وہ باتیں نہ تھیں، میرا اور آپ کا علم وہ اللہ رب العزت کے علم کے مقابلے میں اسی طرح ہے جس طرح کہ سمندر ہے، سمندر اس سے ایک چڑیا چونچ بھرتی ہے سمندر سے پانی کے لیے، تو سمندر کا کچھ بگڑتا ہے، کوئی کمی واقع ہوتی ہے؟ میرے اور آپ کے علم کی مثال بالکل اسی طرح ہے اللہ وحدہ لا شریک کے علم کے مطابق۔ اس لیے سارا علم تو اللہ ذل جلال والاکرام کو ہے۔ تو جبرائیل کو بھی علم نہیں ہے، اتنا علم ہے جتنا علم جبرائیل کو اللہ سبحانہ و تعالی بتلاتے ہیں۔ تو جبرائیل کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ جائیں اللہ رب العزت سے پوچھ کے آئیں۔ تو جبرائیل گئے، اللہ سبحانہ و تعالی سے پوچھا تو اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی کہ سب سے اچھی جگہ زمین پر اللہ کے گھر ہیں، مساجد ہیں، جا کے یہ بتا دو مساجد ہیں، اور سب سے بری جگہ جو ہے نا وہ بازار ہے۔
ہیں ہمارے دل اکثر و بیشتر بازاروں میں لگتے ہیں، مسجدوں میں نہیں لگتے، حالانکہ اہل ایمان کے دل جو ہے نا وہ مسجدوں میں لگنے چاہیے اور لگتے بھی ہیں۔ بعد میں ایک روایت میں ہے کہ مومن کی مثال اسی طرح ہی ہے جس طرح کہ پانی میں، مسجد میں مومن کی مثال اسی طرح ہی ہے جس طرح کہ پانی میں مچھلی ہوتی ہے۔ جس طرح مچھلی کو راحت ہوتی ہے، اطمینان ہوتا ہے، مومن بھی مسجد میں اطمینان پاتا ہے۔ مچھلی پانی سے نکل جائے تو وہ تلبلاتی ہے، پریشان ہوتی ہے، کیونکہ وہ صحرا یا میدان اس کی جگہ نہیں ہے، اس کا محل نہیں ہے۔ مومن کا محل بھی اصل میں مسجد ہے۔ اگر دل مسجد میں لگتا ہے تو سمجھے ایمان کی، دل میں ایمان اور ایمان سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے۔ اگر دل مسجد میں مطمئن نہیں ہوتا تو پھر اپنے دل کو سمجھانا چاہیے کہ ہمارا دل جو ہے نا وہ کیسا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان کس نوعیت کا، کس درجے اور کس مرتبے کا ہے۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جبرائیل امین نے پھر آ کے نبی علیہ السلام کو اس بات سے آگاہ فرمایا، اور سائل سے پھر نبی علیہ السلام نے اس سوال کا جواب دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جو کچھ بھی نبی علیہ السلام دین کے حوالے سے بتلا کے گئے ہیں، وہ قرآن مجید کے ذریعے ہو یا وحی کے ذریعے یعنی حدیث کے ذریعے ہو، حدیث بھی من جانب اللہ ہے اور قرآن بھی من جانب اللہ ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اس کے الفاظ یہ من اللہ رب العزت کے، قرآن مجید کے الفاظ جو ہیں وہ کس کے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک کے ہیں، اور حدیث پاک کے الفاظ نبی علیہ السلام کے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، ورنہ نبی علیہ السلام کا فرمودہ بھی من جانب اللہ ہے اور قرآن مجید بھی من جانب اللہ ہے۔ اب اللہ اور اللہ کے رسول کی یہی وجہ ہے کہ جگہ بجگہ، ایک جگہ نہیں، کم سے کم 200 آیات میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے متعدد بار یہ بات فرمائی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، کیونکہ رسول جو کچھ بھی کہتا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک سے علم پا کے کہتا ہے اور بتلاتا ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے وہی بنیادی مسئلہ کہ وحی کی تابع داری کرو۔ میرا نبی کس کا تابع دار ہے؟ وحی الہی کا، اور وحی پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتا ہے، اور تمہیں بھی اعتراض محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی وحی کے بنا پر ہے جس میں توحید کا تذکرہ ہے، قیامت کا ذکر ہے اور رسالت کا ذکر ہے، لیکن تم نہ رسالت کو مانتے ہو، نہ نبی علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کرتے ہو، اور نہ ہی قیامت کو مانتے ہو، اور نہ ہی اللہ رب العزت کے پیغام قرآن مجید کو مانتے ہو۔ تو اس طرح سورت کی ابتدا اسی بنیادی مسئلے سے ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر آگے فرمایا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ قَائِمُونَ، کہ کتنی بستیوں والے ہیں پہلے کہ جنہوں نے اس وحی الہی کا انکار کیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب ان پر آیا اس وقت جس وقت کہ وہ بالکل اپنے کاموں میں مصروف تھے، یا وہ آپ آرام کر رہے تھے، سو رہے تھے۔ دونوں حالتوں میں، کاروبار کرتے ہوئے بھی، سونے کے وقت بھی، جب اللہ تعالیٰ نے چاہا اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا۔ کس بنا پر؟ اپنے میرے انبیاء علیہم السلام کی تکذیب کی بنیاد پر۔ اللہ رب العزت صاف فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، کہ قیامت کے دن، جب قیامت کا دن آئے گا، ہم رسولوں سے بھی پوچھیں گے اور جن کی طرف رسول بھیجے گئے ہیں ان سے بھی پوچھیں گے، یعنی امتوں سے بھی پوچھا جائے گا اور رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ رسولوں سے سوال یہ ہوگا کہ کیا تم نے یہ بات پہنچائی ہے، میرا پیغام ان کو پہنچایا ہے، اور امتوں سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اللہ کے میرے جو رسول تھے ان کی تابع داری، ان کی فرمانبرداری کی ہے یا نہیں کی۔ قیامت کے دن اس بات کا یعنی نتارہ ہوگا، فیصلہ ہوگا، پوچھا جائے گا باقاعدہ، رسولوں انبیاء سے بھی اور امتوں سے بھی پوچھا جائے گا۔ پہلے کئی دفعہ بتلایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ذوالجلال حضرت نوح علیہ السلام کو بلائیں گے، پوچھیں گے کہ حضرت نوح سے کہ تم نے میرا پیغام پہنچا دیا؟ نوح علیہ السلام عرض کریں گے جی ہاں، جو فرمایا تھا مولا کریم میں نے وہ ساری باتیں ان کو سمجھا دیں۔ اللہ ذوالجلال نوح علیہ السلام کی قوم کو بلائے گا، وہ اکٹھے ہوں گے، وہ ان سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس میرا پیغام پہنچا ہے، نوح نے پہنچایا ہے؟ وہ کہیں گے نہیں، کوئی نہیں پہنچایا۔
انکار کر دیں گے، جھوٹ بولیں گے کہ نوح علیہ السلام نے ہمیں کچھ بتلایا ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نوح علیہ السلام سے فرمائیں گے نوح گواہ لاؤ، تم نے جو کہا ہے کہ میں نے پیغام پہنچا دیا ہے گواہ پیش کرو، کون ہے تمہارا گواہ، تمہاری تائید کرنے والا؟ تو وہ کہیں گے کہ میری گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت۔ یہ امت اس وقت پھر انبیاء کی تائید کرے گی کہ انہوں نے پیغام پہنچایا، اور امت سے پھر اللہ رب العزت پوچھے گا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ انہوں نے پیغام پہنچایا؟ تو امت کہے گی کہ ہم نے مولا کریم تیرے قرآن کو پڑھا تھا، ہم نے تیرے قرآن کو سنا اور قرآن کو پڑھا تھا، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ نوح علیہ السلام نے پیغام پہنچایا۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ہمیں تیرا پیغام اللہ نوح علیہ السلام نے نہیں پہنچایا۔ اسی طرح باقی انبیاء کرام علیہم السلام سے بھی اللہ ذوالجلال سوال کرے گا۔ یہاں ایک بات دعا کر رہے تھے قاری صاحب، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے تھے کہ یا اللہ قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا، ہمارے اوپر حجت نہ بنا۔ اللہم اجعلہ لنا حجتا ولا تجعلہ علینا حجتا، یا اللہ قرآن کو ہمارے لیے حجت بنا، کیا مطلب؟ ہماری نجات کا ذریعہ بنا، اور اس کو ہمارے خلاف حجت نہ بنا کہ قرآن ہمارے خلاف گواہی دے اور نبی علیہ السلام بھی ہمارے خلاف گواہی نہ دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بڑا نازک مسئلہ ہے یہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ قرآن جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، قبر میں جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے قبر میں جاتا ہے، قبر میں جا کے پوچھا جاتا ہے کہ من نبیک، تیرا نبی کون ہے؟ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ یہ پوچھا جاتا ہے کہ جو تمہاری طرف رسول بنا کے بھیجے گئے ہیں وہ کون ہیں، ان کو جانتے ہو تم؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرشتے پوچھتے ہیں کہ تمہیں کس طرح پتہ چلا، تمہیں جس طرح پتہ چلا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں؟ تو میت کہتی ہے، جواب دیتی ہے کہ ہمیں قرآن سے پتہ چلا، ہم نے قرآن سے پڑھا ہے۔ تو یہ کیا بات بتلاتی ہے؟ قرآن کیا بتلاتا ہے؟ یہ دنیا بھی سنوارتی ہے، قبر بھی سنوارتی ہے، آخرت بھی سنوارتا ہے۔ قرآن آخرت بھی سنوارتا ہے، قبر بھی سنوارتا ہے، اور دنیا بھی سنوارتا ہے۔ قرآن کو چھوڑیں گے نہ دنیا ہماری ہے، نہ قبر ہماری ہے، نہ آخرت ہماری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن کو ہمارا ساتھی بنائے، قرین بنائے، اور ہمارے لیے، ہماری نجات کے لیے قرآن مجید کو اللہ ذوالجلال والاکرام دلیل اور حجت بنائے۔ تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا فَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یاد رکھو قیامت کے دن ہر ایک کا نامہ اعمال تولا جائے گا، اور جس کے نیکی کے اعمال وزنی ہوں گے وہ جنت میں جائے گا، اور جن کے ہلکے ہوں گے وہ جہنم کا رسید ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قیامت کے دن اعمال کا، افعال کا بھی، جو انسان بولتا ہے ان کا بھی، ہر چیز کا وزن ہوگا قیامت کے دن، اور کوئی چیز بھی پیچھے نہیں۔ فمن ثقلت، کیسے؟ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرا، ذرہ کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا، ذرہ کے برابر۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، قول کا لفظ کہا ہے قرآن، اقوال نہیں کہا، قول کا جو بھی بولتے ہو وہ چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ ٹیپ ہے نا، ہر چیز ٹیپ ہو رہی ہے، گویا کہ قیامت کے دن یہی ٹیپیں چل پڑیں گی جو فرشتے نقل کر رہے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ان کے پاس نگران ہیں جو بلے مضبوط اور لکھنے والے ہیں۔ تو یہی ان کا لکھا ہوا نامہ اعمال انسان کے سامنے پیش ہوگا، اور جس کی نیکیوں کے اعمال وزنی ہوں گے وہ نجات پائے گا، اور جن کے نیکیوں کے اعمال ہلکے ہو گئے، گناہوں کا پلڑا جو ہے وہ بھاری ہو گیا، وہ جہنم رسید ہوگا۔ یہ آخری فیصلہ ہوگا، یہ آخری طریقہ ہوگا نجات کا یا پکڑ کا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح ابلیس نے جنت میں آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بسایا اور خبردار بھی کیا کہ یہ ابلیس تیرا دشمن ہے، مگر آدم علیہ السلام بات کو بھول گئے، اور شیطان کے ورگلانے پر آدم علیہ السلام جو ہے نا وہ اس درخت کا پھل کھا بیٹھے جس درخت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا تھا، روکا تھا،
اس کا نتیجہ سب سے پہلے کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام، ان کا لباس جنتی جو اللہ نے پہنایا ہوا تھا وہ اتر گیا۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، لا يدخل جنت عاصٍ، اللہ اکبر کبیرہ، لا يدخل جنت عاصٍ، نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے نافرمان جنت میں نہیں جائے گا۔ اب جنت میں آدم علیہ السلام ہے تو نافرمانی کرنے کے بعد اب یہ جنت میں نہیں رہیں گے، نہ رہے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ نافرمانی کی نا، اگرچہ بھول کے کی، تاکید کیا تھا، لیکن اس نافرمانی کی سزا بھگتنے کے بعد، نافرمانی کی سزا بھگتنے کے بعد البتہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن نافرمانیوں کو اپنے ساتھ لے کے انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ لا يدخل جنت عاصٍ، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ گناہوں کے بار لے کے، بلکہ ایک گناہ بھی لے کے وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ اس کا معاملہ ختم ہوگا، صاف ہوگا، پاک صاف ہونے کے بعد جنت رذائل کی جگہ نہیں ہے، جنت جو ہے نا وہ پاکیزہ رہنے والوں کی جنت ہے۔ رذائل کی جگہ جو ہے وہ جہنم ہے، رذائل کی جگہ وہ جہنم ہے، جن میں سے سب سے بڑا رذیل وہ شرک اور کفر ہے، اور اس کے بعد قتل ہے، اس کے بعد جھوٹ ہے، یہ بڑے بڑے رذائل ہیں۔ ان رذائل کو لینے کے بعد انسان جو ہے نا وہ کسی ایک کو بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ ان کی تطہیر ہوگی، پاکیزگی ہوگی، میل کچیل اس کے سارے ختم ہو جائیں گے، پھر یہ جنت میں جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں ایک بات اور بھی آئی ہے تو عرض کر دوں، یہ بھی اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے، بہت بڑا کرم ہے، بڑا فضل ہے کہ ایک ایماندار جس سے گناہ ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، اللہ اپنی مہربانی سے ہماری غلطیاں دنیا میں ہی معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ قیامت کے دن وہ جب حساب کتاب ہوگا اور گناہوں کی وجہ سے، نافرمانیوں کی وجہ سے، معصیت کی وجہ سے وہ جہنم رسید ہوگا، تو جہنم میں جانے کے بعد اللہ اکبر وہ جل کے کوئلہ ہو جائے گا، مومن جل کے کوئلہ ہو جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کافر نہیں جلے گا، کافر اور مشرک نہیں جلے گا، وہ جلے گا، اس کا یہ چمڑا یہ جل جائے گا۔ اللہ ذوالجلال نے فرمایا ہے کہ یہ چمڑا جلنے کے بعد اس کے گوشت پر ہم دوسرا چمڑا چڑھا دیں گے، اس کے گوشت پر اس کا اور ایک چمڑا چڑھا دیں گے، جب وہ جلے گا تو پھر ایک اور چمڑا چڑھا دیں گے، تاکہ یہ ہمیشہ اذیت میں اور ہمیشہ عذاب میں رہے۔ یہاں ایک مسئلہ ہے، سائنس اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ تکلیف، درد وہ اس چمڑی کو ہوتی ہے، گوشت کو نہیں ہوتی، گوشت کو نہیں ہوتی، چمڑی کو ہوتی ہے۔ چمڑے کے بدلنے کا اللہ ذوالجلال نے قرآن میں ذکر کیا ہے کافروں اور مشرکوں کے باروں میں، اور مومن جو ہے اس پر کرم اللہ ذوالجلال کا یہ ہے کہ وہ جل تو جائے گا، کوئلے کی طرح ہو جائے گا، بالآخر اللہ سبحانہ و تعالی ان کو جہنم سے نکالیں گے اور نہر حیات میں ان کو ڈبکی دیں گے۔ نہر حیات میں، آب حیات جس کو کہہ لیں، اس میں اللہ ذوالجلال ان کو ڈوبی دیں گے، اور پھر یہ جسم دوبارہ اثر نو، پھر اس پر چمڑا، گوشت پوشت، اس کی ہڈیاں دوبارہ اسی طرح بن جائیں گی جس طرح پہلے بن گئی۔ یعنی مومن پر یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے کہ جلنے کے بعد بار بار جلنے کا کام، بار اور تکلیف اور درد اور یعنی مصیبت وہ بار بار نہیں، تکلیف ضرور ہے لیکن جلنا ایک ہی بار ہے۔ لیکن کافر تو جلے گا ہی نہیں، اس کا چمڑا تبدیل ہوتا رہے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سزا پاتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی جہنم سے ہمیں کوسوں دور رکھے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم ادخلنا الجنت الفردوس۔ تو خیر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا یہ قصہ ذکر کیا، اور سب سے پہلے کیا ہوا، جو جنتی لباس اتر گیا، نافرمانی کی تھی نا، اب جنت میں یہ نہیں رہیں گے، جنت سے دنیا میں بھیج دیا گیا اللہ ذوالجلال نے۔ اور یہ بات ساری تفصیل میں ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں تنبہ کیا ہے، خبردار کیا ہے
کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ آدم کی اولاد جس طرح تمہارے باپ کو جنت سے نکالا تھا، شیطان نے نکلوایا تھا، تمہیں بھی ورگلا کے ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنت میں جانے نہ دے۔ شیطان سے متنبہ رہنا، خبردار رہنا، شیطان کے پیچھے نہ چلنا۔ اللہ ذوالجلال نے یہ واقعہ بیان کر کے ہمیں یہ خبردار کیا ہے جو بعد میں آنے والے ہیں، اور ہم یہاں شیطان کے ہاتھے کھیل رہے ہیں، ہم شیطان کے ہاتھے کھیل رہے ہیں، ہم وحی کی تابعداری نہیں کر رہے ہیں، شیطان کی تابعداری کر رہے ہیں۔ جو کچھ وہ کہتا ہے آزادی کے نام پر، برہنی کے نام پر، من مرضی کے نام پر، خواہشات کے نام پر، زیب و زینت کے نام پر، ہم سب اس کی تابعداری کر رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اکثر و بیشتر حالت ہمارے معاملے کا، ہمارے معاشرے کا، ہمارے افراد کا یہی ہے۔ اور پھر نتیجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ دیکھیے یہ جس طرح تمہارے ابا کو اس نے بے لباس کر دیا تھا، تمہیں یہ بے لباس نہ کر دے۔ اب بے لباس ہم ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ لباس اتر گئے ہیں یا نہیں اترے؟ پہلے تو یہاں تک لباس آیا ہے، پھر اس کے بعد جناب یہاں تک آ گیا، اب یہ ٹخنے بھی گھٹنے بھی ننگے ہو گئے، اور رہ گیا تھوڑا سا چند، یعنی چند گرا، چند گز بھی نہیں بلکہ گز سے بھی تھوڑا حصہ وہ جسم کا حصہ عورت کا بن کے رہ گیا۔ بے لباس ہوگی عورت بھی اور بے لباس ہو گیا مرد بھی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ربا قاسیات عاریات، کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو پہننے کے باوجود، لباس پہننے کے باوجود بھی ننگے ہوں گے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو لباس پہنتے ہیں، یا ہم مرد ہوں یا عورتیں ہوں، اپنا اتنا تنگ لباس ہے کیا جس سے اعصاب اور اعضاء نمایاں ہوتے ہیں، گویا کہ یہ لباس پہننے کے باوجود بھی ہم بے لباس۔ یہ لباس ایسا ہونا چاہیے جو ساتر ہے۔ لباس تو وہ ہے جو انسان کی ستر پوشی کرے، انسان کا پردہ ڈھانکے، لیکن اگر وہی لباس پہننے کے باوجود بھی اس کے اعضاء نمایاں ہوتے ہیں تو لباس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی کو نبی علیہ السلام نے اسی کو خبردار کیا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے، ایک دور آ جائے گا کہ جہاں لباس پہننے کے باوجود بھی لوگ جو ہے نا وہ ننگے ہوں گے۔ آج بالکل وہی کیفیت ہے، لباس پہننے کے باوجود بھی ہم 90% ننگے کے ننگے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کو اپنی تہذیب اور اس کو اپنی کہتے ہیں کلچر کے، ہمارا اب کہتے ہیں کہ یہ جناب یہ پڑھے لکھوں کا کلچر ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ پڑھے لکھوں کا کلچر نہیں بلکہ حیوانوں کا کلچر ہے، یہ انسانوں کا نہیں۔ انسان کا کلچر وہ ہے جو اللہ ذوالجلال نے آدم علیہ السلام کے لیے بنایا اور ہمیں بنایا اور ہمیں اس سے خبردار کیا ہے، یہ انسان کا کلچر ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کلچر ہے وہ شیطان کا پھیلایا ہوا اور شیطان کا بتلایا ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ ذوالجلال نے سورت میں تقریباً 6 انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کی قوموں کا تذکرہ کیا ہے، جنہوں نے انبیاء کی نافرمانی کے نتیجے میں اللہ کے عذاب کی لپیٹ میں دھر لیے گئے 6 قومیں۔ اور یہ بھی اہل مکہ کو اسی طرح اور باقی لوگوں کو اسی طرح خبردار کیا کہ دیکھو جنہوں نے پہلے میرے انبیاء کی نافرمانی کی، تکذیب کی، ان کا نتیجہ کیا ہوا۔ اہل مکہ، یہ صورت آخری دور کی ہے، مکہ مکرمہ کے آخری دور کی، جب مکے والے یہ سوچ رہے تھے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں یا تو آپ کو قید کر لیا جائے، یا شہر سے دیس نکالا دے دیا جائے، یا تیسرا ان کو شہید کر دیا جائے۔ 3 فیصلے انہوں نے کیے تھے کہ 3 میں سے کوئی ایک کر دیا جائے۔ لوگوں نے پھر بالآخر فیصلہ کیا نہیں، ان کو قتل ہی کر دینا چاہیے، کہیں جہاں جائیں گے ہمارے لیے پھر سر درد بنیں گے۔ اگر یعنی کسی جگہ کسی قید خانے میں ڈال دیں تو یہ پھر خطرہ ہے کہ کوئی نہ کوئی ہم نوا ان کو قید خانے سے چھڑا نہ لے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان کو ویسے ہی صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ یہ بات انہوں نے سوچی، اور نبی علیہ السلام کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ آپ کی حفاظت میں کروں گا۔ اللہ رب العزت نے حفاظت کی اور ان کو خبردار کیا کہ تم میرے نبی کے بارے میں یہ سازشیں اور یہ فیصلے کر رہے ہو، یاد رکھو پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کو ستانے، ان کی نافرمانی کے نتیجے میں ان پر کتنا عذاب آیا تھا، اور تم بھی عنقریب عذاب میں دھر لیے جاؤ گے۔
تم بھی عنقریب عذاب میں دھر لیے جاؤ گے اور اپنی ان غلط حرکتوں سے تم باز آ جاؤ۔ یہی وجہ ہے اس صورت کے درمیان میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ جہاں کیا ہے وہاں صاف صاف کہا ہے کہ میں نے اپنا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام بنی نوع انسان کے لیے بھیجا ہے، تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے۔ پہلے جتنے انبیاء تھے وہ تمام انسانوں کے لیے نہیں تھے، وہ مخصوص بستیوں کے لیے تھے، مخصوص قوموں کے لیے تھے۔ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کی بعثت، جن کی نبوت تمام انسانوں کے لیے ہے، بلکہ جنوں کے لیے بھی ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا قصہ ذکر کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی نبی امی کی تابعداری اور فرمانبرداری کا حکم دیا ہے۔ اور سورت کے اختتام میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی بات کہی ہے کہ تم جب قرآن پڑھا جاتا ہے لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ، تم یہ کہتے ہو کہ قرآن نہ سنو، شور ڈالو جب قرآن پڑھا جائے، لیکن اللہ ذوالجلال نے فرمایا نہ، یہ نہ کرو۔ اذا قرئ القرآن فاستمعوا، یہ اللہ کا کلام ہے، اس کو سنو، اس کو سنو، قرآن کو سننا چاہیے اور سن کے عمل کرنا چاہیے۔ یعنی جو بات ابتدا میں اللہ ذوالجلال نے فرمائی تھی کہ وحی الہی کی تابعداری کرو، وہی بات ایک دوسرے اسلوب میں سورت کے اختتام پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دی کہ قرآن کو، وحی الہی کو سنو، اس کے خلاف باتیں اور منصوبے نہ بناؤ۔ نبی علیہ السلام آپ دیکھیں، یہ تو قرآن مجید ہے۔ ہمارے اسلاف امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے تراجم میں یہ بات موجود ہے کہ ائمہ کرام یہ لیٹ کے نبی علیہ السلام کی احادیث بیان نہیں کیا کرتے تھے، لیٹ کے بیٹھ کے بیان کرتے تھے، بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ تو خوشبو لگا کے اچھا لباس پہن کے حدیث پاک کا درس دیتے تھے کہ یہ احادیث بھی وحی الہی ہیں، یہ احادیث بھی کیا ہیں؟ وحی الہی ہیں۔ اس لیے ان کے سننے اور سنانے کے وقت بھی انسان کو پاک، صاف اور ستھرا ہونا چاہیے۔ یہ اہتمام تھا ہمارے ائمہ سلف رحمہم اللہ کا حدیث پاک کے حوالے سے، اور یہی بنیادی مضمون ہے اس سورۃ اعراف کا کہ وحی الہی کی تم تابعداری کرو، وہ وحی قرآن مجید کی صورت میں ہو یا نبی علیہ السلام کے ارشادات کی صورت میں ہو۔ اللہ ہمیں اپنی اور اپنے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی تابعداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانیوں سے اللہ ذوالجلال ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔